السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، اچھے سے اسٹوڈینٹس آپ لیکچر پریپیئر کر رہے ہیں اپنا؟ ہاں جی، آج ہم پڑھیں گے قیام امن و نگرانی حقوقی انجمن کا انعقاد. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے ہم نے اب سارا پڑھا، ان کا زمانہ، ان کی پیدائش. ٹھیک ہے، پھر ان کی پیدائش سے بعد پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، 6 برس کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر 8 برس کی عمر میں دادا ابو کی بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر وہ چچا کے تھی نگرانی میں. اس کے بعد پھر جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے نے تجارت کا خیال کیا. ٹھیک ہے، پھر تجارت کا سارا وہاں پہ. پھر اس کے بعد نکاح ہے، یعنی کہ جس طرح حضرت ختیجہ سے ان کا نکاح ہوا. ٹھیک ہے، چلیں آج ہم پڑھیں گے قیام امن و نگرانی حقوقی انجمن کا انعقاد. ٹھیک ہے، انہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر قبیلوں کے سرداروں اور سمجھدار لوگوں کو ملک کی بے امنی، راستوں کا خطرناک ہونا، مسافروں کا لوٹنا، غریبوں پر زبردستوں کا ظلم بیان کر کے ان سب باتوں کی اصلاح پر توجہ دلائی. آخر ایک انجمن قائم ہو گئی. ٹھیک ہے، جس میں مطلب ایک پارٹی جس طرح ہو جاتے یا بن گئی. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بنا لی. اب دیکھیں ان میں وہ کون کون سے لوگ شامل تھے، جن میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم شامل تھے. اس انجمن کے ممبر یعنی افراد مندرجہ ذیل عہد و اقرار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم ملک سے بے امنی کو دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے، ہم غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، ہم زبردست کو زیر دست کر ظلم کرنے سے روکا کریں گے. اس تدبیر سے بنی آدم کے جان و مال کو بہت کچھ حفاظت ہو گئی. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کے زمانے میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی اس انجمن کے نام سے کسی کو مدد کے لیے بلائے تو میں سب سے پہلے اس کی امداد کو تیار پایا جاؤں گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ملک کی طرف صادق و امین کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ ملک کی طرف سے ایسے ہی نیک کاموں کی وجہ سے ان دنوں میں لوگوں کے دلوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی اور بزرگی کا اتنا اثر تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلاتے تھے بلکہ صادق یا امین کہہ کے پکارا کرتے تھے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی جب قریش نے کعبہ کی عمارت کو، یعنی جس کی دیواریں سیلاب کے سبب پھٹ گئی تھیں، از سر نو تعمیر کیا، یعنی نئے سرے سے. ٹھیک ہے، عمارت کے بنانے میں تو سبھی شامل تھے، مگر جب ہجرہ اسود کے قائم کرنے کا موقع آیا تو سخت اختلاف ہوا کیونکہ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ یہ کام اس کے ہاتھ سے انجام پائے. 4 دن تک برابر یہی جھگڑا ہوتا رہا. آخر ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے بڑھ کر بڑی عمر کا تھا، یہ رائے دی کہ کسی کو حکم بنا کر اس کے فیصلے پر عمل کریں. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ قبائل کی طرف سے حکم مقرر ہونا. اس رائے کو مانا گیا اور قرار دیا گیا کہ جو کوئی اب سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی سب کا حکم سمجھا جائے گا. اتفاقاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا تھا کہ حاضر امین رضینا ہو کر نعرہ لگ گیا. ٹھیک ہے، یعنی امین آ گیا، امین آ گیا. اب دیکھیں اس کی ڈیٹیل بھی ساری یہاں پہ ہے. اگر ہم یہاں دیکھیں فرسٹ میں یعنی از سر نو تعمیر کیا. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ نمبر پہ دیکھیں تو اس کی ڈیٹیل یہاں پہ ہے کہ کعبے کی اول تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی. پھر بنی جرہم، بنو عمالقہ، قصہ اور قریش نے اس کی تجدید کی تھی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں تجدید عمارت کی ضرورت مروج زمانے کے عصریہ صدمہ، سیلاب وغیرہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی. ٹھیک ہے، کسی غیر قوم کے قبضے کر کے گرا دینا، منہدم کرنے کا واقعہ اس عمارت کعبہ کے ساتھ 5000 سال سے نہیں ہوا تھا، جیسے کہ ہیکل یروشلم کے ساتھ 12 ایسے واقعات بپا اور معتد بار ہوتے رہے، اور یہ ایسا شرف ہے کہ دنیا کے کسی عبادت خانے کو حاصل نہیں. ٹھیک ہے، اب اسی طرح نمبر 2 پہ دیکھ لیں تو اس کی بھی ڈیٹیل یہاں نیچے ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ یہ بھی کلاس پڑھ لیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا.
اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ یہ چھوڑا تھا ادھر اس لائن پہ کہ امین آ گیا، امین آ گیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ کہ مطلب ہم سب اس فیصلے پر رضامند ہو گئے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیر کی اور معاملہ فہمی سے ان تدبیر کو کی کہ سب خوش ہو گئے. ٹھیک ہے، ہاں جی یہ آپ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے. ہاں جی کلاس یہ دیکھیں یہاں سے کہ امین آ گیا، امین آ گیا، پھر اس کا یہاں سے نیکسٹ اس کا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں سے. ٹھیک ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا. ٹھیک ہے، پھر ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کو پکڑ کر اٹھائیں، اس طرح اس پتھر کو وہاں تک لائیں جہاں قائم کرنا تھا، یعنی نصب کرنا تھا. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے اٹھا کر کونے پر اور طواف کے سرے لگا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر تدبیر سے ایک خونخوار جنگ کا انسداد کر دیا، ورنہ اس وقت کے اہل عرب میں ریوڑ کے پانی پلانے، گھوڑوں کے دوڑانے، اشعار میں ایک قوم سے دوسری قوم کو اچھا بتانے جیسی ذرا سی باتوں پر ایسی جنگ ہوتی تھی کہ 20 برس تک ختم نہ ہونے میں آتی تھی. مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی زیادہ لڑتے تھے کہ ان کی وہ لڑائی نسلوں تک جاتی تھی. قرب زمانہ ویسے سے 7 برس پہلے ایک روشنی اور چمک سی نظر آنے لگی تھی. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کے معلوم کرنے سے خوش ہوا کرتے تھے. اس چمک میں کوئی آواز یا صورت نہ ہوتی تھی. وسط کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور خلوت میں گزینی کی عادت بڑھتی جاتی تھی. ٹھیک ہے، غار ہرا میں عبادتیں کرنا. ٹھیک ہے، اب اس کا دیکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے کئی کوس دور سنسان جگہ کوہ ہیرا کے ایک غار میں، جس کا طول 4 گز عرض 2.25 گز تھا، ٹھیک ہے، جا بیٹھتے اور عبادت کیا کرتے تھے. اس عبادت میں تحمید و تقدیس الہی کا ذکر الہی شامل تھا اور قدرت الہی پر تدبر و تفکر بھی. جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتے شہر میں واپس نہ آیا کرتے. ٹھیک ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آنے لگے. خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ جو کچھ رات کو خواب میں دیکھ لیا کرتے تھے، دن میں وہ ویسا ہی ظہور میں آ جاتا، یعنی ویسا ہی دن میں ہو جاتا. دیکھیں بعثت نبوت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال قمری پر ایک دن اوپر ہوا تو 9 ربیع الاول 41 میلادی مطابق یہ سے جوڑیں کہ وہ بروز دوشنبہ روح الامین اللہ کا حکم نبوت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے. ٹھیک ہے، روح نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشارت قبول فرمائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں. ٹھیک ہے، اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر میں آئے. ٹھیک ہے، اور لیٹ گئے. بیوی سے کہا، یعنی حضرت خدیجہ سے، کہ مجھ پر کپڑا ڈال دو. جب طبیعت میں ذرا سکون ہوا تو بیوی سے فرمایا، ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس بارے میں انہوں نے کیا کہا. ٹھیک ہے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر. ٹھیک ہے، خدیجہ الکبریٰ نے کہا، نہیں، آپ کو ڈر کاہے کا ہے، یعنی کہ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقربا پر شفقت فرماتے، سچ بولنے، ٹھیک ہے، رانڈوں یتیموں بے کسوں کی دستگیری کرتے، مہمان نوازی فرماتے اور مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں. اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا. اب خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی اپنے اطمینان قلب کی ضرورت ہوئی، ٹھیک ہے، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے رشتے کے ہجرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، یعنی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی ان کے وہ چچا زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نجاشی اور کیسر کی کوششوں سے عیسائیت عرب میں آ چکی تھی، اس لیے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عرب میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو علماء یہود و نصارہ سے بہت سی معلومات کا استفادہ کر چکے تھے اور دین جہالت کو چھوڑ کر یہ خبریں دیا کرتے تھے کہ عنقریب رسول ظاہر ہونے والا ہے اور ابلیس اور اس کے لشکر پر غالب ہوگا۔ ان اشخاص میں عثمان بن حرث، عبید، زید بن عمرو، ورقہ بن نوفل کے نام خصوصیت سے مشہور ہیں۔ اب دیکھیں زید بن عمرو جو عمر فاروق کے چچا تھے، وہ بزرگوار ہیں جنہوں نے رسول موعود کی تلاش میں دور دور سفر کیے تھے اور آخر یہ معلوم کر کے وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، اسی مبارک انتظار میں رہ کر انتقال کر چکے تھے، ٹھیک ہے کلاس۔ ہاں جی، اور آگے یہ دیکھنے عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کی شہادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، ٹھیک ہے۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کے آنے بات کرنے کا واقعہ بیان فرمایا۔ وہ جھٹ بول اٹھا، یہی ہے وہ ناموس جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بولا، ہاں، اسی دنیا میں جس کسی نے ایسی تعلیم پیش کی اس سے عداوت ہی ہوتی رہی، کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں خدمت کر سکوں، ٹھیک ہے کلاس۔ آج کے لیے آپ کا اتنا کافی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ ٹاپک کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، اچھے سے اسے پریپیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ جب بھی مطلب ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے اس میں سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو ان میں اکثر آ جاتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تھینک یو، اللہ حافظ۔